السلام علیکم ناظرین، عکس تاریخ کے ساتھ میں ہوں محمد علی بلوچ۔ آج بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے حوالے سے۔ قوم سمود و عاد حضرت ہود کی اولاد تھیں اور حضرت ہود آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل سے تھے۔ حضرت صالح پہلے عرب نبی تھے۔ قوم سمود یمن سے نقل مکانی کر کے وادی حجر میں آئی۔ یہ وادی حجاز اور تبوک کے درمیان مدینے کے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور مدائن صالح کے نام سے معروف ہے۔ حضرت صالح 16 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور 120 سال تک دعوت حق میں مصروف رہے۔ قوم سمود کے 70 بت تھے اور وہ نسل در نسل ان کی پرستش میں مشغول تھے۔ دیگر انبیاء کی طرح حضرت صالح بھی گمراہ انسانوں کو غیر اللہ کی پرستش سے باز رکھنے اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف مائل کرنے کا وظیفہ ادا کرنے آئے تھے، مگر ان کی قوم اپنے معبودوں کی پوجا ترک کرنے پر آمادہ نہ ہوئی اور آپ کی تکذیب کرتے جادوگر اور دیوانہ کہتے تھے۔ قوم سمود کے سردار اور دیگر افراد کہتے، یہ تو ہمارے جیسا عام انسان ہے، ہم اسے کیسے نبی مان لیں؟ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا دعویٰ سچ نہیں۔ حضرت صالح اپنی قوم کے پاس آئے اور فرماتے، میں 120 سال کا ہو گیا ہوں، میری سالہ سال کی تبلیغ کا آپ نے کوئی اثر نہیں لیا، میں بہت رنجیدہ ہوں اور میں تم سے تنگ آ گیا ہوں۔ آئیے میں آپ کے خداؤں سے سوال کرتا ہوں، اگر انہوں نے جواب دے دیا تو میں آپ سے دور ہو جاؤں گا۔ آپ میرے خدا سے سوال کرو، اگر آپ کی منشا کے مطابق آپ کا مطالبہ پورا ہو جائے تو تم ایمان لے آنا۔ قوم سمود نے کہا، بات تو انصاف کی ہے، ہم اپنے معبودوں کو صحرا میں لے آتے ہیں، آپ سوالات کریں، پھر ہم آپ کے خدا سے سوال کریں گے اور پھر فیصلہ کر لیں گے۔ وہ اپنے تمام بت وادی میں لے آئے۔ آپ نے ان بتوں سے ان کے نام پوچھے۔ پتھر کی مورتیوں کو نہ بولنا تھا اور نہ وہ بولی۔ پوری قوم کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر آپ نے فرمایا، اب تم لوگ سوال کرو۔ قوم نے 70 افراد کا انتخاب کیا کہ یہ سوالات کریں گے اور ہم ان کے کہنے پر عمل کریں گے۔ وہ اشخاص حضرت صالح کو اس پہاڑ کے پاس لے آئے جو ان کے نزدیک مقدس پہاڑ تھا، اور یہ لوگ اس کے قریب قربانی کرتے اور اکٹھے ہوتے تھے۔ ایک شخص بولا، آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالے جس کا رنگ سرخ ہو، جس کی اون بہت زیادہ ہو۔ ایک اور شخص بولا، وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو اور نکلتے ہی بچے کو جنم دے، وہ اتنی بڑی ہو اور اتنا زیادہ دودھ دیتی ہو کہ پوری قوم اس کا دودھ پی سکے اور وہ ایک دن میں چشمے کا سارا پانی پی جائے۔ حضرت صالح نے قوم سے پوچھا، اگر آپ کا مطالبہ پورا ہو جائے تو آپ ایمان لے آئیں گے؟ سب نے کہا، یقیناً، کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پہاڑ میں ایسا اضطراب پیدا ہوا جیسے ولادت کے وقت عورت پر طاری ہوتا ہے۔ ایک شدید آواز آئی، پہاڑ شگافتہ ہوا اور اس میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی باہر نکلی۔ آتے ہی بچے کو جنا، سب حیران تھے۔ آپ نے پوچھا، اب کوئی اور بات باقی ہے؟ سب بولے، اب مزید کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، قوم کو اکٹھا کرو اور جو کچھ تم نے مشاہدہ کیا انہیں بتلاؤ۔ قوم کے پاس پہنچنے سے قبل راستے میں ہی ان 70 افراد میں سے 64 افراد منکر ہو گئے اور کہا، یہ صالح کا جادو ہے، اور ان کی تکذیب کرنے لگے۔ صرف 6 افراد ایمان لائے۔ قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ آپ نے اونٹنی کو اللہ کی نشانی اور اپنا معجزہ قرار دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے معجزوں سے بہت کم حق کو قبول کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے شق القمر کو بھی لوگوں نے نہیں مانا، بلکہ کہا کہ آپ کا جادو تو چاند تک پہنچ گیا۔ حضرت صالح نے قوم کو بتلایا، یہ اونٹنی ناقۃ اللہ ہے، اسے تکلیف نہ دینا، یہ جہاں چاہے چرے، چشمے کا پانی ایک دن یہ اونٹنی پیے اور ایک دن آپ لوگ اور آپ کے جانور پئیں۔ یہ اتنا دودھ دے گی کہ قوم کا ہر فرد پیے گا۔ یہ قدرت کا انعام ہے، اگر آپ نے اسے تکلیف دی تو تم پر دردناک عذاب نازل ہوگا۔
शैतान ने इन्हें वरगलाना शुरू कर दिया कि चश्मे पर तो सिर्फ कौम समूद का हक है, तुम्हारी हक तलफी हो रही है, इस ऊँटनी से जान छुड़वाओ। रिवायात में आया है कि इन्होंने ऊँटनी और हज़रत सालेह को कत्ल करने का फ़ैसला कर लिया। कद्दार बिन सालिफ नामी एक शख्स जिसका चेहरा और बाल सुर्ख थे, आंखें नीली थीं, जिस्म पर स्याह धब्बे थे, वो हरामी था। उसको उसकी माशूका कत्ताम नामी औरत ने इस जुल्म पर आमादा किया। दूसरी रिवायत में है उसे मालो ज़र और ख़ूबसूरत तरीन औरत से शादी का झांसा दिया गया। सदूका बिनतुल मुहैया नामी एक मालदार औरत थी, उसका खामन मुसलमान हो गया। उसने खामन से अलहदगी इख्तियार कर ली। उसके मन में हज़रत सालेह से सख्त नफ़रत थी। अपने चचा ज़ाद कसरे बिन महरज को शादी का झांसा दिया और शर्त ये लगाई कि वो ऊँटनी की टांगें काटे, और वो भी कायल हो गया। कद्दार और कसरा ने 7 अफराद अपने साथ शामिल किए और एक जगह घाट लगाकर बैठ गए। ऊँटनी चश्मे का पानी पी के वापस पलटी। कसरा ने तीर मारा और कद्दार ने आगे बढ़कर टांगें काट दी। ऊँटनी एक दर्दनाक चीख के साथ ज़मीन पर आ गिरी। आवाज़ सुनकर हज़रत सालेह परेशान हुए और फरमाया, बदबख्तों ने वो कर दिया जिससे मना किया गया था। पूरी कौम इकट्ठी हो गई। ऊँटनी के टुकड़े टुकड़े करके गोश्त आपस में बांट लिया। पूरी कौम में एक भी फ़र्द ऐसा नहीं था जिसने गोश्त ना खाया हो। फिर उसके बच्चे के पीछे दौड़े। बच्चा उस पहाड़ के करीब आया और आसमान की तरफ मुंह करके 3 बार चीखा। पहाड़ फटा और वो उसमें गायब हो गया। कुछ लोग हज़रत सालेह को कत्ल करने के लिए उस गार की तरफ दौड़े जिसमें वो इबादत फरमाते थे। वहाँ फ़रिश्ते हिफाजत पर मामूर थे, जिन्होंने पत्थर मार मार के उनको हलाक कर दिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, 2 शख्स बहुत शकीयुल कल्ब हैं, एक वो जिसने हज़रत सालेह की ऊँटनी को कत्ल किया, और दूसरा वो जो आपका सर शगाफ्ता करेगा और आपकी रीश खून से तर हो जाएगी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को वही हुई, इन बदबख्तों से कहो तौबा करें। आप कौम के पास आए और उन्हें तौबा व इस्तग़फ़ार करने को कहा ताकि खालिक अकबर तुम्हारा ये गुनाह माफ़ कर दें। तुम्हें 3 दिनों की मोहलत है, अपने किए पर माफ़ी मांग लो, वरना सख्त आज़ाब के लिए तैयार हो जाओ। कौम ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो लाओ आज़ाब, हम हलाक हो जाएंगे, मगर तेरी बात नहीं मानेंगे। उनकी सरकशी ख़त्म न हुई, वो अपनी नाफरमानी पर डटे रहे, यहाँ तक कि खुदा के दर्दनाक आज़ाब का आगाज़ हो गया। पहले दिन उनके चेहरे जर्द हुए, दूसरे दिन सुर्ख और फिर स्याह हो गए। उनकी कौम में तशवीश की लहर दौड़ी। एक दूसरे को कहने लगे, सालेह जिस आज़ाब की बात करते थे, क्या ये वही आज़ाब तो नहीं? जब कोई कौम आज़ाब इलाही की सज़ावार ठहरा दी जाए तो बचने की बातें उनकी समझ में नहीं आती। खुदा उनसे तौफीकात छीन लेता है। चाहिए तो ये था कि इन अलामात के ज़ाहिर होने के बाद वो सुधार की तरफ जाते, खुदाए बरहक से मग़फ़रत तलब करते, लेकिन उनकी सरकशी मज़ीद बढ़ने लगी। कहने लगे, हमारे बाप दादा जिन खुदाओं की परस्तिश करते थे, हम उसे तर्क नहीं करेंगे। हमें बाप दादा का दीन बहुत अजीज़ है। अज़ाब उनका मुकद्दर बन चुका था। राह हक उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। हज़रत सालेह की दावत हक बेअसर हो चुकी थी। 3 दिनों की मोहलत तमाम हुई। गैज़े खुदा जोश में आया और ऐसा अज़ाब नाजिल हुआ कि सब कुछ तहस नहस हो गया। आधी रात को एक आवाज़ आई, कानों के पर्दे फट गए, दिल शगाफ्ता हो गए, जिगर टुकड़े टुकड़े हो गए। सब के सब नाफरमान यकबारगी मर गए। उनकी सुबह इस हाल में हुई कि वो सब अपनी ख्वाब गाहों में मुर्दा पड़े थे। फिर आसमान से आग बरसी जिसने सबको जलाकर राख कर दिया। ये आज़ाब बुध के दिन आया था। नाकतुल्लाह खुदा की निशानी थी और हज़रत सालेह का मौजज़ा। कौम समऊद को खुदा की निशानी ख़त्म करने की सज़ा मिली। कौम समऊद औलाद आदम का मारूफ कबीला था, जो आद की नस्ल से थे,
جن کے قد 70 فٹ کے ہوتے اور ان کی عمریں بہت طویل ہوتی تھیں، اس لیے ان کے مٹی کے گھر تباہ ہو جاتے اور پھر انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنانے کا ہنر سیکھا اور ایک پورا شہر آباد کیا، جسے آج کل مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 6500 سال پرانی یہ تہذیب آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ تاریخی اہمیت کے سبب سعودی عرب نے مدائن صالح کو 1972 میں سیاحوں کے لیے کھول دیا۔ یہ علاقہ 1800 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ ہزاروں ایکڑ رقبے پر خوبصورت تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ پہاڑ کی رنگت سرخ ہے۔ میدانی علاقے میں کچے گھروں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ گھروں کی تعداد سے لگتا ہے کہ اس وقت بھی اس شہر کی آبادی لاکھوں افراد پر مشتمل تھی۔ تبوک جاتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قافلے کے ہمراہ یہاں سے گزرے۔ آپ نے اس بستی کو دیکھ کر گریہ فرمایا اور اصحاب کو ہدایت دی کہ وہ جلد از جلد اس عذاب یافتہ بستی سے نکل جائیں، یہاں کی کسی چیز کو استعمال نہ کریں۔ عذاب کے وقت حضرت صالح اپنے با ایمان ساتھیوں کو فلسطین کے شہر رام اللہ لے آئے۔ آپ نے 280 سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ کو مکہ مکرمہ میں دفن کیا گیا، جہاں اور بھی انبیاء دفن ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔